السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. حضرات و خواتین، آج کی تراویح میں 10واں پارہ آپ نے سنا ہے. 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے، مال زکوٰۃ کے احکامات بیان کیے ہیں. تو زکوٰۃ کے سلسلے میں کل جمعہ میں جو بیان ہوا تھا، اس کے بعد لوگوں کی طرف سے کئی سوالات آ رہے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سورہ توبہ کی اس آیت کو سامنے رکھیں اور پھر اسی سے جڑے ہوئے زکوٰۃ کے جو اور مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بإذن اللہ رکھے جائیں گے. سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے. تو یہاں یہ دیکھیے، اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑا ادھر آ جائیں بھائی، تھوڑا ادھر آ جائیں، ذرا ادھر آ جائیں، تھوڑا ادھر آ جائیں. زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے؟ یہ 8 لوگ ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8. تو یہ 8 افراد ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے. دینا چاہیے نہیں، انہی کو دینا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی جو آیت ہے، اللہ نے اس میں شروع میں فرمایا انما الصدقات للفقراء. عربی میں اسے کہتے ہیں حصر. حصر بولے تو تاکید کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینا چاہیے. تو وہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہ پہلی بات آپ یاد رکھنا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے سوچ کے حساب سے کون اچھا لگتا ہے، کون مستحق لگتا ہے، کس کو دیے تو زیادہ فائدہ ہے، کس کے دیے تو ہمارے کو کام آتا ہے، یہ چیزیں نہیں سوچنا ہے. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے وہ آدمی ہے تو دینا ہے، ان میں سے وہ آدمی نہیں ہے تو پھر نہیں دینا ہے. چاہے وہ آپ کا دوست ہو، وہ آپ کے پاس آ کے مانگتا ہو، پھر فون کر کے ستاتا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ ان میں سے نہیں ہے تو نہیں دینا ہے. تو اس میں سے دیکھ لیے ایک مرتبہ 8 لوگوں کی تفصیل. پہلے نمبر پہ ہیں فقیر. ہم تشریح بعد میں کریں گے، پہلے دیکھ لیجئے. فقیر ایک، دوسرا ہے مسکین، تیسرا ہے زکوٰۃ اصول کرنے والوں کو، زکوٰۃ اصول کرنے والوں کو. چوتھے ہیں دل پر کیا ہے، دل پر چھائے جاتے ہوں گے، دل پر چھائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے. اور 5واں ہے گردن آزاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. 6واں ہے قرض داروں کے لیے، ٹھیک. اور 7واں ہے اللہ کی راہ میں. 8واں راہ مسافر کو. یہ 8 لوگ ہیں. اب دیکھیے، فقیر اور مسکین اردو میں نارمل سے دونوں ایک ہی ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے فقیر میں اور مسکین میں. مفسرین نے فرق کیا ہے. کیسا فرق ہے؟ ہلکا سا فرق. فقیر وہ ہے جو ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مانگتا ہے، لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے یا سوال کرتا ہے یا مانگتا ہے. مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، مانگنے سے شرماتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں تنگی ہوتی ہے، گھر برابر نہیں چلتا ہے، لیکن پوچھتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مانگنے والے کو بھی دینا ہے، نہیں مانگنے والے کو بھی دینا ہے. یہ ایک فرق مفسرین نے کیا فقیر اور مسکین میں. دوسرا فرق بعض نے یہ کیا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے گھر چلانے کے لیے، بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے، ٹھیک ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے، یعنی وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، یعنی ان کی ضرورت پورا کر سکے نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ سمجھے 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں نارمل سے، تو مسکین وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں 2 ٹائم کا چلنا بھی مشکل ہوتا ہے.
تو فقیر اور مسکین میں ایک دوسرا فرق ہے. فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ جس کے پاس ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اس کی زندگی گزر بسر ہو سکے یا اپنے بیوی بچوں کا وہ پیٹ بھر سکے. تو یہ دو فرق عام طور پہ مفسرین نے کیا ہے. تو اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ فقیر اور مسکین یہ قرآن اور حدیث کے حساب سے وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے تو ضرورت مند ہیں، ایک ضرورت مند ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں. قرآن کہتا ہے للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کو بھی دینا ہے اور سوال نہیں کرنے والے کو بھی دینا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. تو اس حساب سے فقیر اور مسکین، یہاں یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ فقیر بولے تو ہمارے جو پیشہ ور فقیر ہوتے وہ نہیں ہیں. مطلب بعض لوگ پیشہ بنا لیے فقیری مانگنا، جو گلیوں میں پھر کے مانگتے ہیں، تو جو پیشہ ور فقیر ہیں وہ نہیں ہیں. فقیر مطلب ضرورت مند. یہ اردو کا فقیر الگ ہے، ٹھیک ہے، اردو کا فقیر الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے. جن کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے گلیوں میں اصول کرنے والے، وہ آپ سے زیادہ کماتے ہیں، تو وہ نہیں ہے، پیشہ ور نہیں ہے. جو واقعی میں ضرورت مند ہیں تو ان کو دینا ہے. تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ اصول کرنے والوں کو. مطلب اگر اسلامی حکومت ہے یا پھر مسلمانوں کی کسی تنظیم یا بیت المال کی جانب سے زکوٰۃ کا پیسہ، گاؤں بڑا شہر ہے، گھرے گھر جا کے اصول کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے پاس پھرنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی ہم اس کو نوکری لگاتے ہیں، اس کو ایک کام دیتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ اصول کرے گا، تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا کام، اس کی مزدوری ہی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ اصول کرنا ہے. اگر وہ زکوٰۃ کا پیسہ اصول کرنے کے لیے چلا گیا اور آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیں گے تو پھر یعنی اس کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی خوشی سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے زکوٰۃ کا پیسہ اصول کر کے لا کے دیتا ہے تو وہ الگ ہے. اگر آپ کسی کو متعین کر کے اس کا کام ہی لگاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ اصول کرنے والے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ہے مستقل طور پہ اللہ کے نبی لوگ رکھتے تھے. آج اس کی اتنی سخت ضرورت نہیں ہے. للہ فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور پارٹ ٹائم جو ہے شام کے وقت نکل گئے، کسی کے پاس سے اصول کر لے کے آگے، تو وہ ٹھیک ہے. جی. اور چوتھا ہے دل پر. یہ والمؤلفۃ قلوبہم عربی میں کہا گیا دل کو تسلی دینے کے لیے، تالیف قلب کے لیے. تالیف، اس کو تھوڑا سا سمجھیے آپ. یعنی ایک ایسا انسان جس کے دل کو آپ نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں. اس میں دو لوگ آتے ہیں. ایک غیر مسلم مطلب ہندو یا عیسائی. اگر اس کے دل کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے نفرت ہے یا دشمنی ہے، بہت زیادہ عداوت رکھتا ہے، اگر آپ کو امید ہے کہ آپ تھوڑا بہت پیسہ اس پہ لگائیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے، اس کی مالی حالت تھوڑا بہت اگر اچھا کرنے پہ مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت ہے، اسلام کے بارے میں وہ جو بغض رکھتا ہے، اگر وہ کم کر سکتے ہیں، کم کرنے کی امید ہے، یا پھر ایسا غیر مسلمان ہے جس کو اگر مدد کریں تو اسلام سے قریب ہو سکتا ہے، اگر ایسی قوی مضبوط امید ہے تو اس پر زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں. ایک. دوسرا وہ نو مسلم مطلب پہلے غیر مسلم تھا، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی مالی حالت اکثر جو ہے تنگ ہو جاتی ہے. مذہب بدلنے کی وجہ سے اس کے خاندان والے، گھر والے چھوڑ دیتے ہیں، مالی حالت بہت مجبوری میں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے نو مسلم کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. تو یہ چوتھے کے اندر دل کی تالیف کے لیے مطلب ہے یہ دو لوگ، کوئی غیر مسلم کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے یا پھر اسلام سے مسلمانوں کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے، یا پھر نو مسلم کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پانچواں ہے گردن آزاد کرنے کے لیے. گردن آزاد کرنے کے لیے مطلب چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں غلاموں کی کثرت تھی تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ آج غلام نہیں ہیں
تو شریعت کیا کہتی ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. تو آپ کو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں غلاموں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ جب یعنی وہی مسلمانوں کافروں کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جہاد ہوگا، تو پھر یہ ماحول پھر سے آئے گا. تو اسلامی تعلیمات چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے اس میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. اکثر مفسرین نے یہاں گردن آزاد کرنے میں ان مسلمانوں کو شامل کیا ہے آج کے حساب سے، آج کے زمانے کے حساب سے، وہ مسلمان جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ڈالا گیا ہے، اندر ڈالا گیا ہے، وہ جو ہے قید خانے میں ہیں. تو ان کو چھڑانے کے لیے، ان کے یعنی کہ سمجھیں کہ ان کا کیس لڑنے کے لیے بھی جو ہے لگایا جا سکتا ہے. تو اصل چیز ہے کوئی مسلمان قید میں ہے تو وہ چونکہ غلامی سب سے بڑھ کو ہے تو غلامی اصل ہے. اگر غلامی نہ ہو تو غلامی کے بدلے قیدی ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ قیدی بے قصور ہو. بے قصور ہونا، بے قصور ہوئی تو ہی اس کی مدد کر سکتے ہیں. واقعی میں جرم کر کے مرڈر کر کے اندر ہوا تھا، اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگائیں گے. اگر وہ بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ الزام لگا کے ایسے ہی اس کو ڈال دیا گیا ہے، تو پھر ویسوں پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں. آج بہت سارے مسلمان نوجوان ہیں جن کو اندر کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو ان کا کیس لڑنے کے لیے یا ان کو باہر نکالنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ جس قدر وہاں ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا کیا ہے؟ قرض داروں کے لیے. کس کے لیے؟ قرض داروں کے لیے. قرض داروں کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ بولے تو لسٹ لگتی ہے آپ کے سامنے. تو یہ قرض دار وہ ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، وہ قرض لیے پھر ادا نہیں کر سکے ان کے لیے. یا پھر ایسے لوگ جن کا دیوالیہ ہو گیا. دیوالیہ ہو گیا مطلب کوئی آدمی جو ہے تجارت رکھا، شاپ رکھا، اور پھر اتفاق سے جو ہے اس کا شاپ جو ہے جل گیا، یا طوفان سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہو گیا اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کا پیسہ قرض داروں کے لیے مطلب وہ قرض دار جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرض لیا تھا ضرورت کی حد تک، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو قرض دار ہیں، قرض داروں کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے، مطلب کیا ہے؟ اٹھا کے پورا دے دینا ہے؟ نہیں ہے. جتنا اس کا قرض پھیرنا ہے اتنا ہی دینا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اس کو حقدار، زکوٰۃ لینے کا حق اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ قرض دار ہے. تو جب بدلے میں اس کو پیسے دیے جائیں گے تو پیسے بھی اتنے ہی دیے جائیں گے جتنا کہ اس کا قرض ہے. تو یہاں اہل علم نے ایک اور بات بتائی ہے، قرض دار کو پیسے کب دیں گے؟ اگر آپ کو امید ہے کہ آپ اس کو پیسہ دیں گے تو وہ جا کے جہاں سے پیسہ قرض لیا تھا جن کے پاس سے، ان کو جا کے واپس دے گا، تبھی آپ اس کو دیں گے. نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کو دینے سے اڑا کے وہ بھی ختم کر دے گا تو پھر اس کو نہیں دیں گے، ڈائریکٹ جو پارٹی ہے جس کے پاس سے اس نے قرض لیا تھا اس کو دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں یہ فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے. قرض دار کے لیے جب آپ بات کرتے ہیں، بہت سارے قرض دار ہیں جن کے قرضاں بہت سارے ہیں. اگر کوئی مدد کرنے کے لیے ان کو 5-10 ہزار دیتا ہے، شام تک اڑا کے ختم کر دیتے ہیں. تو ایسوں کو آپ ان کے ہاتھ میں ڈائریکٹ نہیں دینا ہے، بلکہ ان کے جس کے پاس سے وہ قرض لیا ہے آپ معلومات کریں اور ڈائریکٹ ان تک پہنچا دیں. قرض بھی ادا ہو جائے گا اور وہ فضول خرچی سے، بیکار پیسہ خرچہ کرنے سے بھی بچے گا. تو قرض داروں کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. 7واں ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ کا مطلب مفسرین نے اس کو جہاد میں بتایا ہے، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ میں بتایا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ شرعی علم، دینی علم، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو بچے یا ان کے اوپر جو استاذ مقرر ہیں، اگر ویسوں پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ ان پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اگر ایک بات میں کہیں تو مدرسہ، وہ مدرسہ جہاں پہ، سنیے غور سے،
وہ مدرسہ جہاں پہ زکوٰۃ کے مستحق بچے پڑھتے ہوں تو انہی پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتا ہے۔ آج ہمارے مدرسوں میں بہت سارے مالدار بچے بھی پڑھتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، ان زکوٰۃ کا پیسہ دے دیے تو ان کو بھی کھلا دیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا پیسہ وہ بچوں کے لیے ہے جو بچے ضرورت مند ہیں، یعنی جو فقیر یا مسکین کے بچے ہیں۔ تو ایسے بچے اگر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو ان بچوں پر زکوٰۃ کا پیسہ ان کے فیس کے لیے، ان کے خرچ کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کے کھانے کی فیس کے لیے، تو ایسا آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے آج آپ کو بہت توجہ کے ساتھ اس میں آپ کو پیسے لگانا ہے اللہ کی راہ میں۔ مطلب آج بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جہاں مدرسوں میں 10-20 بچے پڑھ رہے ہیں اور پورا گاؤں چندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت غلط ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو مدرسے والے، جو وہ اللہ کے پاس پکڑ میں آئیں گے۔ زکوٰۃ کا پیسوں کا مطلب ہے جو پیسہ زکوٰۃ کا مدرسے کو دیا جا رہا ہے وہ انہی بچوں پہ لگانا ہے۔ وہ مدرسے کے استاد اپنا گھر نہیں چلانا ہے۔ آج کیا ہے، چاول کے موٹے آپ مدرسے کے نام پہ بھیجے تو حضرت کے گھر کو جاتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو ایسا نہیں، آپ تحقیقات کرنا ہے۔ لوگ کیا ہے دے دیتے ہیں، ان کی مرضی کیا تو کریں دے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ یہ لوگوں کے نام ذکر کرے، کیوں؟ تاکہ آپ کو ڈھونڈنا ہے اور انہی کو دینا ہے۔ آپ تحقیقات کرنا ہے، معلومات کرنا ہے کہ واقعی میں وہ جگہ وہاں خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ ضروری ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ تو بعض اہل علم نے جو مدرسوں کو اس میں شامل کیا ہے، وہاں بھی یہ شرط ہے کہ مدرسے کو آپ دیتے ہوں وہاں وہ بچے ہوں اور آپ کا پیسہ ان پہ لگ رہا ہو، تبھی آپ دیں گے، ورنہ ضرورت نہیں ہے تو نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ 8واں ہے مسافر، راہ مسافر۔ مسافر مطلب ایک آدمی سفر کر رہا ہے، سمجھیں کہ کوئی باہر سے آ گیا، اگر ادر اسٹیٹ کا ادھر آ گیا اور اسے کہیں اور جانا ہے، لیکن راستے میں اس کا پیسہ ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، گم گیا، یا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے گاؤں میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ کہ وہ اپنے گاؤں میں حیثیت والا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ کتنا دیں گے؟ جتنا پہنچنے کے لیے ضروری ہے، جتنا گاؤں تک پہنچنے، یعنی کہ سمجھے کہ ٹکٹ کے لیے، کھانے کے لیے، بس اتنا ہی۔ تو اس لیے کہ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ کا جو حق رکھتا ہے، وہ حق اس لیے کہ وہ مسافر ہے اس لیے حق رکھ رہا ہے، ضرورت مند ہے اس لیے حق نہیں رکھتا ہے۔ مسافر ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو اس لیے حق رکھتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا ہی دے جتنا وہ پہنچ سکتا ہے، زیادہ اٹھا کے دینا نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ وہ ایک نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ تو زکوٰۃ کے اندر مسافر کا مطلب یہی ہے، وہ مسافر جو اگرچہ کہ اپنے گاؤں میں مالدار ہو یا پیسے والا، حیثیت والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا پیسہ چوری، گم ہونے کی وجہ سے یا دھوکے کی وجہ سے اس کا پیسہ لٹ گیا، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیے کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمیں اسے خرچ دیں گے، ہم ادھار دیتے، جا کے بولتے کہ گاؤں جا کو واپس کرو۔ دیکھو اسلام کبھی بھی خرچ کے اوپر آپ کو توجہ نہیں دلاتا، خرچ دینے کے لیے، اس لیے کہ خرچ ایک بلا ہے، خرچ سے بچنا ہے۔ تو خرچ دینے کے لیے نہیں کہتا، آپ جو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر دے رہا ہے، باقی وہ جو پیسہ استعمال کر رہا ہے وہ وہاں اتنی دیر کے لیے، 1-2 دن کے لیے مستحق ہے تو وہ استعمال کرے گا، وہ حق رکھتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یہ دیں۔ ہاں اگر وہ خود آگے بڑھ کے کہے کہ مجھے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چاہیے، آپ مجھے خرچ دو، میں گاؤں جانے کے بعد آپ کا پیسہ واپس لوٹا دے تو میں آپ کو ریٹرن کر دیتا ہوں، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ جب دیں گے تو ضرورت جتنی ہے اتنی ہی دیں گے۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ پورے 8 ہو گئے۔ یہ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ تو یہاں ایک اور بات، کیا یہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا اس میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں یہ 8 لوگوں کو شامل کیا ہے۔ اگر اس میں سے سمجھیں کہ آپ کا پیسہ اسی ایک میں لگ رہا ہے، آپ کے خاندان کا کوئی آدمی غریب جو ہے قرض لیا تھا کسی کے پاس سے لیکن ڈوب گیا، اس کا بیپار نہیں چلا، نقصان ہو گیا، تو آپ کا پورا پیسہ اگر اسی ایک پہ لگتا ہے تو لگنے دیجئے، باقیوں کو دینا ضروری نہیں ہے۔ باقیوں کو دینا کب ضروری ہے کہ اگر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اور بھی آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ کا پیسہ سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے
اس کی ضرورت کتنی ہے اس کے حساب سے. اگر وہ ضرورت پہ آپ کا پورا زکوٰۃ کا پیسہ لگ رہا ہے لگنے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا ہے. وہی کہ آپ اس کو 100 روپے اس کو 500 روپے دیے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیے، کتنے؟ 100 روپے. وہ 100 روپے میں پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. تو اصل چیز ہے ضرورت کو پکڑ کے دینا ہے، ایک بات. دوسری بات کیا ہے، یہ جو 8 لوگ ہیں اس میں آپ کو خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کے خاندان کے ہیں تو خاندان کے لوگوں کو پہ دینا ہے. اگر نہیں یہ ضرورت مند آپ کے خاندان میں نہیں ہے تو تب آپ خاندان کے باہر بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے. تیسری بات، ایک مسئلہ عام طور پہ زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو دینا ہے جن کی کفالت آپ کے ذمے نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ آپ کے لیے واجب ہے ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو کھلانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو زکوٰۃ کا پیسہ آپ نہیں دے سکتے. ہاں ایسے لوگ جن کو کھلانا پلانا آپ کے لیے واجب نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے جو مخروض ہے، قرض دار ہے، جو ایک دم غریب ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. کب؟ وہ اگر ان 8 میں سے کسی ایک میں آتا ہے تو دینا ہے، صرف بھیول کو اٹھا کے نہیں دینا ہے. اگر وہ ان 8 میں سے ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے بھائی کو یا بہن کو یا رشتہ داروں کو، یعنی کہ ماموں ہے، چاچا ہے، بڑے وا تایا ہے، سب ہیں، یا ان کے بچے ہیں، اس لیے کہ ان کو پالنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو جن کو پالنا ہمارے اوپر واجب ہے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا ہے. ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نہیں دینا ہے زکوٰۃ کا پیسہ. جن کو پالنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے وہ اگر ضرورت مند ہے، ان 8 میں سے آتے ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. تو یہاں خیال یہ کرنا ہے کہ اگر وہ مستحق لوگ آپ کے خاندان کے ہیں تو یہاں دینا ضروری ہے، اگر خاندان میں نہیں ہیں تو آپ باہر دیجئے. اسی طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہم نے کل کہا زکوٰۃ کا پیسہ ادا کرنا ضروری ہے آپ کو، اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں بھی جو شاپ کے اندر جتنا مال ہے سال ختم ہونے کے بعد اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہم نے کہا. تو اگر اس میں کوئی پارٹنر ہیں، یعنی 2-3 لوگ اگر پارٹنر ہیں تو ہر پارٹنر اپنا اپنا پیسہ الگ کر کے زکوٰۃ نکالے گا. مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایک اور پارٹنر ہے، میں نے 5 لاکھ رکھا ہے اور سامنے والے نے 5 لاکھ رکھا ہے، ٹوٹل 10 لاکھ روپے سے ہم بزنس چلا رہے ہیں. تو سال ختم ہونے کے بعد جب زکوٰۃ نکالنے کی بات آئی تو میں کتنا رکھا ہوں میرے حساب سے میں اندازہ کروں گا، سامنے والا جتنا رکھا ہے اتنا. یعنی جتنے پارٹنرز آگے بڑھتے جائیں گے اتنے لوگ زکوٰۃ اپنے اپنے پیسوں کے حساب سے، کوئی کم رکھتا ہے، کوئی زیادہ رکھتا ہے، کوئی 3 لاکھ رکھا، کوئی 7 لاکھ رکھا، 10 لاکھ ملا کے چلا رہے. تو وہاں ہر آدمی اپنا اپنا جو پیسہ ہے اس حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. زکوٰۃ ادا کرنے میں دیکھیے ہم نے کہا جو نصاب آپ کے سامنے بتایا گیا، اس کا کیا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے جو حساب سے آپ کو اندازہ کرنا ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کے پاس اگر کیش ہے تو وہ کیش، یہاں دیکھیے ادھر آپ کو 2 باتیں لکھی گئی ہیں، 2 کنڈیشنز. زکوٰۃ کون سا آدمی دینا ہے اس کے لیے، ایک ہے نصاب بولے تو ہم نے وہی جو بتایا یہ نصاب، اور اس کے اوپر 1 سال گزرنا. ٹھیک ہے، گولڈ کے اندر نصاب کتنا ہے 85 گرامز، سلور چاندی کے اندر 500 نوٹ پر 5 گرام. تو آپ کو اندازہ لگانا ہے، اس سے بڑھ کے اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے تو اس کا اندازہ کریں گے. آپ کے پاس اگر سونا چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ کیش کا حساب کیسے کریں گے؟ جیسے سمجھے مثال کے طور پہ چاندی ہے، 590 پر 5 گرام چاندی کی قیمت آج کے زمانے میں کیا بنتی ہے؟ ایک اندازہ لگائیے. اگر 40,000 بن رہے ہیں اور آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن کیش ہے 40,000 ہے جو بینک میں آپ رکھے تھے، اس کے اوپر 1 سال گزرا تو پھر آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ سونا چاندی الگ، سب کے الگ الگ کریں گے. مثال کے طور پر دیکھیے سونے کا ایک اندازہ، اگر آپ کے پاس سونا ہے اس کی پوری قیمت بنتی ہے کتنی بنتی ہے 5 لاکھ.
سننے کی. چاندی کی قیمت ملا لیں. اگر آپ کے پاس چاندی ہے اس کی قیمت ہے 1 لاکھ. آپ کے پاس کیش ہے, جو کیش جو ہے آپ اٹھا کے رکھے تھے, اس کے اوپر سال گزر گیا, سمجھیں کہ وہ ایک 80,000 ہے جو کیش آپ اٹھا کے رکھے ہیں گھر میں یا بیروے میں کہیں پر بھی. ٹوٹل کر لیے اس کو. تو اس کو زکوٰۃ, اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ سب ملا کے اس کا 40واں حصہ دینا ہے. کتنا؟ 40واں حصہ دینا ہے. 5 لاکھ 6 لاکھ نہیں بھائی, پہلے میں 5 لاکھ بول رہا ہوں. یہ 6 پھر 80,000, 6,80,000. اس سے تقسیم کرنا ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے. کتنے میں کتنا ہوگا؟ دیکھیے بھائی کتنا ہوگا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس سننا ہے, سننے کی قیمت 5 لاکھ بنتی ہے. چاندی ہے, اس کی قیمت آج کے حساب سے اندازہ رکھا 1 لاکھ بنتی ہے. آپ کے پاس کیش ہے 80,000. تو یہ سب کو ڈیوائڈ کرنا ہے 40 سے. کتنا آئے گا؟ 17,000. ہاں تو ہاں جی کتنا آئے گا؟ 6 لاکھ. جی 17,000 آئے گا بھائی, 17,000 آئے گا. ہاں 17,000 آئے گا. یعنی میں کل آسان حساب بولا تھا آپ کو, 1 لاکھ میں سے کتنا نکالنا ہے؟ 2,500. 1 لاکھ کو 40 مارو آپ, 1 لاکھ کو جو ہے ڈیوائڈ کرو 40 سے. کتنا آئے گا؟ 2,500 آئے گا. 1 لاکھ کو اگر 40 سے ڈیوائڈ کرے تو کتنا آئے گا؟ 2,500. تو وہ آسان حساب میں بولا تھا آپ کو یاد رکھنے کے لیے. اگر آپ یعنی لاکھ کے بجائے آپ 100 میں یا ہزاروں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس جتنا کیش ہے اس کا 40واں حصہ دینا ہے. 40 مطلب اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 40 سے. یہ آسان حساب ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے. باقی وہ پرسنٹیج میں کیا ہے, لوگ خلط ملط کر لیتے ہیں. تو پرسنٹیج میں اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دینا چاہ رہے ہیں 2.5%, تو وہی حساب ہے لاکھ میں 2,500 کا. تو اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. کہنا کیا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر آپ پورا حساب کریں گے, سننے کا, چاندی کا, اور اگر آپ کے کرائے آ رہے ہیں, کرائے پہ بچت ہو رہی ہے وہ, اور اسی طرح کیش اٹھا کے رکھے وہ. ہاں اس کے اندر اگر آپ کسی کو خرچ دینا ہے مائنس کریں گے, کوئی پیسہ آپ کو آنا ہے اس کو ایڈ کریں گے, آنے کے پلس کریں گے. تو ایسا مکمل حساب کریں گے اور حساب کر کے آپ اس کا 40واں حصہ دیں گے. اس طریقے سے یعنی کہ ڈیوائڈ کریں گے. جتنے پیسے آ رہے ہیں آپ پیسوں کے حساب سے چلیں, آپ کو بات آسانی ہوگی. جتنا بھی سننا ہے تو وہ سننے کا آج کی مارکیٹ میں جب آپ خریدے تھے, دیکھیے جب آپ خریدے وہ قیمت نہیں لگانا ہے. کون سی قیمت لگانا ہے؟ آج جو مارکیٹ میں چل رہی وہ قیمت. جب آپ خریدے تھے تب کتنا تھا تولہ؟ 10,000 20,000 ہوگا. تو اس وقت کا اندازہ نہیں لگانا ہے, آج جو مارکیٹ میں ویلیو چل رہی ہے اس کا اندازہ لگانا ہے. تو وہ حساب سے آپ اندازہ کریں گے اور اس میں سے جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے. یہ زکوٰۃ دیکھیے سبحان اللہ, ایک آخری بات ہے, اسلام کے اندر زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ آسان ہے, یہ کسی پہ ظلم نہیں ہے. ظلم تو آج کی گورنمنٹ کرتی ہے, لوگ کرتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ 100 میں سے کتنا دینا بولو؟ 100 میں سے کتنا؟ 2.5 روپے. آپ بولو 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ کوئی بڑا کام ہے؟ کوئی ظلم ہے؟ ارے 2.5 روپے تو ہمارے بچے کو نہیں دیتے ہمیں ہر دن, 10-20 روپے انہیں ایک جنا کھا لیتا ہے. تو آپ ٹھیک ہے. ایک دوسرا کیا ہے, کیا ہر ایک آدمی کو ہر ایک 100 روپے کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ نہیں ہے. صرف کس کو؟ جس کے پاس یہ لمٹ ہے 60 پر 5 گرام, 1 تولہ ہے, اسے زکوٰۃ نکالنا ہے؟ نہیں نکالنا ہے. 7.5 تولے یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس 1 تولے ہے 2 تولے ہے, اسلام اس پہ زبردستی کیا نہیں کیا. تو کہنا کیا ہے, اسلام کے جو نظام ہے کہتا کیا ہے, آپ کے پاس نصاب ہونا, اور اس سے بڑھ کے کیا, آپ جو جمع کے رکھے ہیں اس کے اوپر 1 سال گزرنا ضروری ہے. اگر 1 سال نہیں گزرا, جیسے آپ آج کما کے رکھے, 1 مہینے تک اٹھا کے رکھے, 1 مہینے کے بعد ضرورت پڑی, وہ پورا پیسہ خرچ چلے گیا, ہاسپٹل میں لگ گیا, آپ زکوٰۃ نکالتے اس کی نہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی ضرورت سے بڑھ کے جو پیسہ ہے اس پہ 1 سال گزر رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنا ہے. یہ ایک زکوٰۃ کو رکھ لو سامنے,
اور پھر تمہارے جی ایس ٹی کو لا لو. کتنا دیتے ہیں وہ؟ کتنے دیے؟ اللہ اکبر استغفر. اچھا اس کے لیے آپ کو 1 سال انتظار کرنا ہے. کب آیا؟ جب زبردستی کا دے رہے ہیں نہیں سب دے رہے ہیں. وہاں کوئی تو بولتا ہے کچھ تو بولتا ہے نہیں. وہاں کوئی بولتا ہے کوئی آ کے ریڈ مارے آپ کو, نہیں لو میں پیسہ نہیں ساڑیاں اٹھا کے دیتا ہوں بول کے. وہاں کوئی نہیں, وہاں سب پیسے ہی لے کے جاتے ہیں. یہاں کیا نہیں, زکوٰۃ کے پیسوں کو ہمیں ساڑیاں میں دیں گے, اس میں دیں گے, اس میں دیں گے. نہیں, جو ضرورت ہے وہ ضرورت کے حساب سے آپ پیسے دے دیں, سامنے والا اس کی جو ضرورت ہے اس میں استعمال کرے گا. تو میرے بھائیوں, ماؤں اور بہنوں, زکوٰۃ کا جو نظام اسلام میں ہے وہ نظام ہرگز اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے. وہ انسان کے پاس جو پیسہ ہے, بچت جو ہے, اس کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد, اور اس میں سے بھی صرف 100 میں سے 2.5 روپے, 2.5 روپے, 1 لاکھ میں سے 2.5 روپے, کون سی بڑی رقم ہے؟ تو یہ برابر حساب کر کے دینا ہے. اگر حساب میں ہمیں کہیں کمی بیشی کریں گے, تھوڑا ملائیں گے, تھوڑا چھوڑ دیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی. تو بہرحال وقت ہو رہا ہے. یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں چند ضروری مسائل تھے. تقریباً الحمدللہ مسائل ختم ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی زکوٰۃ کا, اسلام کا جو نظام ہے, سسٹم ہے, اس حساب سے فالو ہو کے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر صاحب نصاب کو مکمل طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الگ سے سوالات کر لیں, سوالات الگ سے کر لیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.